کامران مرتضیٰ صاحب، ایک حکمت عملی جو ہوتی ہے نا، وہ شاید آپ کو سیاسی طور پر وقت سے پہلے بنانی چاہیے، پھر حکومت میں آنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ شیخ وقاص کی اس بات میں بڑا وزن ہے کہ اچانک آپ لوگ آ گئے ہیں، لیکن آپ کے پاس بھی ویسے ہی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے جیسے تحریک انصاف کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. حکومت مل گئی تھی 2018 میں، لیکن حکمت عملی نہیں تھی. آپ کے ساتھ بھی وہی حل نہیں ہے. آپ بیٹھ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دینا ہے. بہت تباہی ماضی میں ہوگی. ہم 4 سال عمران سے بھی یہی سنتے رہے، نون لیگ لٹ کے کھا گئی نہیں تو میں نے ٹھیک کر دینا تھا. اب آپ سے یہ باتیں نہیں سن سکتے، تھک گئے ہم. ایز عوام ساری بس ہو گئی. ہمارا المیہ یہ ہے، ہر حکومت کا اور ہر سیاسی پارٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم سارے الزامات جو ہے نا وہ پچھلوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور خود جو ہے نا وہ ہمارے پاس آگے کی تیاری جو ہے اس طرح سے شاید نہیں ہوتی. میں اس میں اپنی حکومت کے حوالے سے بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں مطلب ایٹ لیسٹ جو میں انڈرسٹینڈ کرتا تھا، میں ایک تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی بھی ہوں، میں انڈرسٹینڈ کرتا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ ڈالر جو ہے وہ 180 کی رینج میں تھا، اور یہ 150 تک جو ہے نا یہ لے جایا جائے گا، اور ایسی اسٹریٹجی ہمارے پاس موجود ہوگی. ہم نہیں لے جا سکے، اور اس کے وز آپ دیکھیے 236 تو شاید سرکاری ریٹ ہے، اور اس میں آپ کو 240-42 میں بھی شاید دستیاب نہیں ہوگا. تو یہ یہاں پہ ہم نے مار کھائی ہے، اور ظاہر ہے یہ اسٹریٹجی کا پرابلم ہے. اس کو اس طرح سے جذباتی تقریروں سے اس معاملے کو حل نہیں کیا جا سکتا. اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، شاید کچھ تھوڑا سا وقت ہے کہ ہم اس کو شاید ٹھیک کر لیں معاملات کو. مگر اگر ہم نے اسی طرح سے چلانا ہے، اسی طرح سے جذباتی تقریریں کرنی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ وقت تیزی سے ہاتھ سے جا رہا ہے. پھر وہ جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا جنہوں نے آپ کو ساتھ دیا بھی ہے کبھی، وہ بھی آہستہ آہستہ آپ سے جاتے جائیں گے، اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ پبلک پلس کیا جب آپ کا ہے، لوگوں پی ڈی کی ایم کی رائے کیا ہے. لیڈرشپ بیٹھتی ہے تو وہاں پر شہباز شریف سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈیسک کے اوپر مکے مارنے سے پاکستان ٹھیک نہیں ہونا؟ آپ جا کے ڈیلیور کرو، صبح ڈالر کا ریٹ 15-20 روپے نیچے لے کے جاؤ، تو آپ کو مکے مارنے نہیں پڑیں گے. آپ کو کہے بغیر بھی لوگ کہیں گے کہ ڈالر نیچے آ گیا. دیکھیے، سب سے بڑی دشمن مہنگائی ہے. اگر آپ مہنگائی کو نیچے نہیں لاؤ گے، اگر معاملات کو سیدھا نہیں کرو گے، اس وقت تک لوگوں کو اور کچھ سمجھ نہیں آئے گی. میرے جیسے آدمی کو جو نا یہ انڈیکس اور اشاریے سمجھ میں نہیں آتے، تو باقی جو نا وہ عام پبلک کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ تو وہ اصل چیز جو ہے، اصل دشمن کے اگینسٹ ہم ابھی تک جو ہے نا لائن اپ نہیں ہوئے ہیں. ہم ابھی تک شاید ہم اس کا مقابلہ اس طرح نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہماری ساری اسٹریٹجی اس بات پہ ہے کہ وہ $1 ارب کب ملیں گے. ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے نا پر منتھ جو ہے نا وہ $1.5 بلین آ رہا ہے. اگر ہم صرف اس ڈیفیسٹ کو روک لیتے یہ 3 مہینوں میں، ہمارے پاس $4-5 بلین ہوتے اس وقت. بنے گا کیا؟ اپنی سمت درست کریں، اپنے اخراجات کم کریں.